السلام علیکم جی۔ آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی گہما گہمی بہت زیادہ ہے، اور لانگ مارچ کے حوالے سے تیاریاں ہیں۔ مریم نواز شریف کی طبیعت کے بارے میں بھی جو اطلاعات ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ کافی بیمار بھی ہیں، اور کچھ ایسا بھی ہے کہ کچھ تھریٹس ہیں بہت شدید قسم کی، جس کی بنا پر بھی یہ جو سا ہے احتیاط کی جا رہی ہے۔ ان کی موومنٹ اگر آپ دیکھیں پچھلے 10-15 دنوں کے اندر وہ کافی زیادہ جو ہے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ جب وہ نکلنا ہوتا تھا پتہ نہیں ہوتا تھا، اچانک سے نکل جاتی تھی، روٹ کا نہیں پتہ ہوتا تھا، ایون ان کے سٹاف میں بھی لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی تھی۔ تو بہت اچھی بات ہے، احتیاط کر رہے ہیں۔ اور یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت جو ایک مرحلے سے گزر رہا ہے پاکستان، اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالنی تھی کہ کیا یہ عمران خان کی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک کشمکش ہے یا کچھ اور ہے پس پردہ۔ کسی حد تک تو یہ بات بھی درست ہے کہ عمران خان کی حکومت جو سی ہے نا، کیونکہ آئینی طور پر، قانونی طور پر یہ حکومت فرنٹ پر موجود ہے۔ ایک بات، عمران خان بذات خود بھی ایک بہت بڑا کردار ہے، اور وہ جس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ اب اس سیٹ پر سے اترنے پر راضی نہیں ہے، اور راضی اس لیے بھی نہیں ہے کہ جو وہ دو جگہوں سے نا لیتا تھا ہدایات۔ تو ایک جگہ سے تو کم و بیش وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوآپریٹ کرو، ایسا کرو، کیونکہ ان کے اپنے مستقبل کا ہے، وہ لوکل ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندر جو قوتیں ہیں ان سے۔ لیکن اس کو جو ایک اور ہدایات جو انٹرنیشنلی ہیں، یعنی کہ اس کے سسرالی گروپ جو ان سے ہیں، جو ریئل سسرالی ہیں، وہاں سے جو ہدایات مل رہی ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہیں، وہ بالکل واضح نظر آتی ہیں، وہ کچھ اور ہے۔ تو سمجھنے کے لیے بات کافی ہے کہ وہ لوگ سینکڑوں یا ہزاروں سال سے ان کی جنگ اسی طرح سے ہی جاری ہے، اور وہ انویسٹ کرتے ہیں، ہر جگہ پہ اپنے مہرے رکھتے ہیں، پھر ان سے بینیفٹس لیتے ہیں، اور یہ ان کا مہرہ رہا ہے ہمیشہ سے۔ ڈاکٹر اسرار بھی بتا چکے، حکیم سعید بھی بتا چکے، اور وہ بڑے لوگ تھے، تو وہ چند چیزوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جب دشمن کے تیر جس جگہ پہ چل رہے ہوں تو وہ کون ہوتا ہے، اور جس جگہ پہ ان کو ہر آسائش مل رہی ہو تو وہ کون ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بات موجود ہوتی ہے۔ تو یہ شخص جو ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک ٹرن ہو رہا ہے، وہ ٹرن یہ ہو رہا ہے کہ جو سی پیک ہے، جو کہ چائنیز کے لیے، پاکستان کے لیے کی طرف سے ایک راستہ چاہیے جو کہ گرم پانی کو لگتا ہو، اور سی پیک وہ ہے۔ سی پیک کے 2-3 راستے ہیں جو کہ چائنیز نے نکالے ہوئے ہیں، لیکن جہاں سے چائنیز کو انرجی ملے گی اور جو چائنیز دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکیں گے وہ پاکستان کا ہی راستہ ہے۔ چابہار کا انہوں نے کھولا ہے، لیکن اس میں سے بھی ایسا ہے کہ پہلے پاکستان میں انٹر ہونا، پھر افغانستان میں انٹر ہونا، پھر ایران میں جانا، تو یہ راستہ ہے۔ لیکن وہ اتنی مناسب جگہ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ چلو 100 نہ صحیح 10 ہی صحیح، وہ اس پہ بھی راضی ہوئے۔ اور پھر وہ یہ بھی اسٹریٹجی رکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے کام کو چلا نکلیں تو پھر دوسرے راستے بھی کھل جاتے ہیں، جو مخالفین ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ چلو اس نے اپنے جو ٹارگٹ ہے وہ 20-30% تو اچیو کر لیا، باقی کا بھی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے کر لیں گے، انفلوئنس بڑھ جاتا ہے نا۔ پاکستان کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہ بنی ہوئی ہے کہ پچھلے 4 سال کے اندر جو کشمکش ہوئی اور اس کے اندر جو قوتیں سامنے آئی وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکی، اور جیسے عاصم سلیم باجوہ ہیں، ایکسپوز ہو چکے، نام بھی لیا جا چکا، جواب نہیں دے رہے۔ جسٹس جاوید اقبال ہیں، ایکسپوز ہو گئے کہ ایک عورت کو، شادی شدہ کو، اس کے شوہر کے اوپر کیس بنا کے اس کو جیل میں ڈال کے، اور ایسا کام کرتے ہیں کہ بلیک میلنگ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ایکسپوز ہو چکے ہوں۔ پھر ہم ججز کے اندر دیکھتے ہیں کہ مسلسل جو ان سے نا صحافی وہ بتا رہے ہیں کہ کس کس طرح کا اختلاف پایا جاتا ہے، اور کس طریقے سے وہ کیسوں کو مینوپولیٹ کرتے ہیں، اپنی حلف کی دھجیاں اڑا رہے ہیں چیف جسٹس سمیت، تو وہ ایکسپوز ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ان کے پاس طاقت تو ہے،
لیکن وہ بھی محدود طاقت ہے، عزت نہیں ہے، معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہے. اس لیے کہ میر جعفر اور میر صادق کو نا کتنے سالوں کے بعد، سینکڑوں سالوں کے بعد بھی اب لوگ معاف نہیں کر رہے. اسی طریقے سے یہ دور جو ان سے ہے نا، یہ دور اور ہے، وہ پہلے کا دور اور تھا. یہ جو دور ہے نا، یہ اس میں بہت رزلٹ تیزی سے آتے ہیں. تو جو کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کو رزلٹ فوری طور پہ مل رہا ہوتا ہے اور لوگ پیچھا کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹیکنالوجی بڑی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آج سے 20 سال 30 سال یا 50 سال پہلے کسی نے کوئی خرد پرد کی ہے، کوئی زمینوں پہ قبضے کیے ہیں، کوئی مار داڑ، تو وہ 50 سال کے بعد اس کی نسل جو سی ہے وہ اس کو انجوائے کر لے گی. مشکل ہے. آنے والے جو 10 15 20 سال ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے. یہ ٹیکنالوجی، اس ٹیکنالوجی کی جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ استعمال یورپ اور امریکہ میں ہو رہی ہے. کہ یہ جو پراپرٹی تھی آپ کے والد صاحب نے کیسے بنائی تھی، یا جو پراپرٹی آج آپ نے بنائی ہے اس کی رقم آپ کے پاس کہاں سے آئی تھی، یہ یہاں پر ایشوز ہوتے ہیں. وہ اگر محفوظ بھی رہیں تو وہ کسی نہ کسی حد تک لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. وہ پالیٹکس میں نہیں آ سکتے، وہ بڑی سیٹوں پہ نہیں جا سکتے. ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے اس کے پاس جو مال ہے یہ غلط راستے سے آیا ہوا ہے. لیکن اب ہزاروں لاکھوں مثالیں ایسی دیکھیں گے کہ 10 سال پہلے ایک شخص ریڑھی لگاتا تھا اور اچانک سے جناب وہ بلڈنگ کا مالک ہے. لاکھوں مثالیں ملیں گی، لاکھوں کی تعداد سے، اور بڑی بلڈنگوں کا ملینز آف ڈالر کا مالک بن گیا. اس کے واضح سامنے ہوگا کہ اس نے کیا کیا سٹیپس لیے تھے اور کس کس طریقے سے وہ چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا. وہ لوگ جو نکمے اور بے ایمان ہوتے ہیں اور وہ خود تو کچھ نہیں کرتے، یا محدود ان کی سوچ ہوتی ہے، وہ الزامات لگاتے رہتے ہیں. وہ دنیا میں ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں کہ کیسا ہو سکتا ہے جی. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسا ہے کہ لوگ کو چانس ملے اور لوگوں نے اس کو ویل کیا، پھنس جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو آج کی جو صورتحال ہے نا پاکستان کے اندر، جس طریقے سے اپوزیشن اور حکومت، اپوزیشن کے اندر بھی غلط اور صحیح لوگ ہیں. حکومت کے اندر اس وقت میں بہت کم ہیں جو صحیح لوگ ہیں. دو گروپس ہیں بڑے. ایک وہ جنہوں نے لوٹ مار کی اور وہ یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے ہمیں سیف ایگزٹ مل جائے، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ اس کو ہم نے کنٹینیو رکھنا. یہ دو گروپس پائے جاتے ہیں. تو دیکھیں غور سے، انشاءاللہ بہتری ہوگی. باتیں کافی میں ثقیل کر رہا ہوں لیکن سمجھنے والی، خود کو بھی ذرا مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں. بہرحال ایسا ہی ہے. تو بہت شکریہ جی. سوچا ہے کہ یوٹیوب چینل جو انسان اس پہ تھوڑا سا کام کیا جائے، تو یہ اسی کے لیے میں بنا رہا ہوں. تھینک یو. اللہ حافظ.